اس ویڈیو میں نظر آنے والے کرداروں کا اصل شخصیات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، خوشحالی کا دور۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شام کے علاقے میں قوم سران کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ بے حد مالدار تھے۔ اللہ نے آپ کو جائیداد، کھیت، مویشی اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ کاروبار وسیع تھا۔ اولاد میں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ صحت مند اور طاقتور تھے، اور ظاہر ہے کہ اس مقام پر ہر کوئی آپ سے تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ آزمائش کا آغاز۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو آزمایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو صبر کی ایک زندہ مثال ملے۔ آزمائش شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے سب نعمتیں چھننے لگی۔ کاروبار ختم ہو گیا، جانور ہلاک ہو گئے، کھیت و زمین برباد ہو گئے۔ سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ آپ کی ساری اولاد، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔ پھر صحت بھی جاتی رہی، شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ جسم مفلوج ہو گیا اور اٹھنے بیٹھنے کی طاقت تک باقی نہ رہی۔ دوست اور رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے کہ کہیں یہ بیماری ہم پر نہ آ جائے۔ ایسے میں صرف ایک ہستی ساتھ رہی، آپ کی وفادار بیوی۔ وہی خدمت کرتی، کھلاتی، پلاتی اور دوائیں لاتی۔ جب کچھ نہ بچا تو دوسروں کے گھروں میں مزدوری شروع کر دی تاکہ اپنے شوہر کی خدمت کر سکے۔ یہ آزمائش 1 سال یا 2 سال نہیں بلکہ 12 برس تک جاری رہی۔ کچھ روایات میں یہ دورانیہ 18 سال بتایا گیا ہے۔ صبر کی انتہا ایک دن بیوی نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں تو اللہ بیماری اور تنگدستی ختم فرما دے۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا، ہم نے خوشحالی میں کتنے سال گزارے؟ بیوی نے کہا، اسی سال۔ آپ نے فرمایا، ابھی تو اتنا وقت بھی نہیں گزرا، میں اللہ سے دعا کیسے کروں؟ میں صبر کرتا رہوں گا۔ لیکن حالات مزید بگڑ گئے۔ لوگوں نے بیوی کو بھی کام دینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے اپنے بال کاٹ کر بیچ دیے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی انتہا ہو گئی اور انہوں نے دعا کی، یا اللہ، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب آپ نے پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہوا۔ غسل کرنے سے جسم کی بیماری ختم ہو گئی، پانی پینے سے اندر کی بیماری دور ہو گئی۔ یوں حضرت ایوب علیہ السلام دوبارہ تندرست اور جوان ہو گئے۔ بیوی جب گھر آئیں تو اپنے شوہر کو پہچان نہ سکیں۔ پوچھا، کیا آپ نے میرے بیمار شوہر کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ آپ جیسے ہی لگتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے پہچانا نہیں؟ میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران رہ گئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے ان کی بیوی کو بھی جوانی عطا کی، کیونکہ انہوں نے بھی کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ اولاد عطا کی۔ بعض روایات کے مطابق 26 بیٹے اور بیٹیاں۔ حضور اکرام نے فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی۔ آپ انہیں جمع کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں کافی مالدار نہیں بنا دیا؟ آپ نے عرض کیا، جی ہاں، مگر میں آپ کی رحمت اور برکت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یوں اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صحت، مال اور اولاد سب کچھ دوبارہ عطا فرمایا۔ ان کی زندگی صبر اور شکر کی ایسی مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جب ہماری زندگی میں مشکلات آئیں تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔